بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام ہارون کو فرعون کے پاس دعوت کے لیے بھیجا تو فرمایا، اب تم اور تمہارے بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ اور تم دونوں میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے، پھر وہاں جا کر اس سے نرم بات کرنا، شاید وہ نصیحت مان لے یا عذاب سے ڈر جائے۔ دونوں بھائیوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ ہم پر زیادتی نہ کر بیٹھے یا وہ اور زیادہ سرکشی نہ کرنے لگے کہ جس زیادتی اور سرکشی کی وجہ سے ہم تبلیغ نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہوں، یعنی تمہاری حفاظت کروں گا اور فرعون پر روک ڈال دوں گا تاکہ تم پوری تبلیغ کر سکو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اے نبی، یا اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے حق میں نرم دل واقع ہوئے، اور اگر کہیں آپ تندک اور دل کے سخت ہوتے تو یہ لوگ کبھی آپ کے پاس سے متاثر ہو چکے ہوتے، سو آپ ان کو معاف کر دیجئے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کیجئے اور ان سے ہم کاموں میں مشورہ کرتے رہا کیجئے۔ پھر جب آپ کسی چیز کا پختہ ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری طرف سے پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ فائدہ: حدیث کا مقصد یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے دین کی بات پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ تم جس بات کو دوسروں تک پہنچا رہے ہو وہ بہت مختصر ہو، مگر اس سے دوسروں کو ہدایت مل جائے جس کا اجر تمہیں بھی ملے گا اور بے شمار نیکیوں سے نوازے جاؤ گے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان اتنی بڑی خندق کو آڑ بنا دیتے ہیں جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم میں سب سے زیادہ سایہ والا شخص وہ تھا جس نے اپنی چادر سے سایہ کیا ہوا تھا۔ جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا وہ تو کچھ نہ کر سکے، اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا انہوں نے سواریوں کو پانی پلانے اور چرانے کے لیے بھیجا اور خدمت کے کام محنت اور مشقت سے کیا۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا وہ آج سارا ثواب لے گئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رمضان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ میں جایا کرتے تھے تو ہمارے کچھ ساتھی روزہ رکھ لیتے اور کچھ ساتھی روزہ نہ رکھتے۔ روزے دار روزہ نہ رکھنے والوں پر ناراض نہ ہوتے اور روزہ نہ رکھنے والوں روزے دار سے ناراض نہ ہوتے۔ سب یہ جانتے تھے کہ جو اپنی ہمت محسوس کرتا ہے اور اس نے روزہ رکھ لیا اس کے لیے ایسا کرنا ٹھیک ہے، اور جو اپنے میں کمزوری محسوس کرتا ہے اور اس نے روزہ نہیں رکھا اس نے بھی ٹھیک کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی چیز کا جوڑا مثلاً 2 گھوڑے، 2 کپڑے، 2 درہم، 2 غلام وغیرہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے گا تو اس سے جنت کے دروگے بلائیں گے۔ جنت کے ہر دروازے کے دروگا اپنی طرف بلائے گا کہ اے فلاں اس دروازے سے۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ عرض کیا، یا رسول اللہ،
پھر تو اس شخص کو کوئی خوف نہیں رہے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے پوری امید ہے کہ تم بھی انہی میں سے ہوں گے جنہیں ہر دروازے سے بلایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو تنہا سفر کرنے میں ان دینی اور دنیاوی نقصانوں کا علم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے تو کوئی سوار رات میں تنہا سفر کرنے کی ہمت نہ کرے۔ حضرت عمر بن سعید اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک سوار ایک شیطان ہے، دو سوار دو شیطان ہے اور تین سوار جماعت ہے۔ فائدہ، حدیث پاک میں سوار سے مراد مسافر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تنہا سفر کرنے والا ہو یا دو سفر کرنے والے ہو، شیطان ان کو بڑی آسانی سے برائی میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے تنہا سفر کرنے والے یا دو سفر کرنے والوں کو شیطان فرمایا۔ اس سفر میں کم سے کم 3 آدمی ہونی چاہیے تاکہ شیطان سے محفوظ رہے اور نماز با جماعت ادا کرنے اور دوسروں کاموں میں ایک دوسرے کی مددگار ہو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ میرے 2 چچا جاد بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں سے ایک نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن علاقوں کا ولی بنایا ہے ان میں سے کسی علاقے کا ہمیں امیر مقرر فرما دیجیے۔ دوسرے شخص نے بھی اسی طرح کا خواہش کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم، ہم ان امور میں کسی بھی ایسے شخص کو ذمہ دار نہیں بناتے جو ذمہ داری کا سوال کرے یا اس کا خواہش مند ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص اپنے امیر کی ایسی بات دیکھی جو اسے ناگوار ہو تو اسے چاہیے کہ اس پر صبر کرے، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کی جماعت یعنی اجتماعیت سے بالشت بھر بھی جدا ہوا اور توبہ کیے بغیر اسی حال میں مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ فائدہ، جاہلیت کی موت مرا سے مراد یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ آزاد رہتے تھے، نہ وہ اپنے سردار کی اطاعت کرتے تھے نہ اپنے رہنمائی کی بات مانتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری 3 چیزوں کو پسند فرماتے ہیں اور 3 چیزوں کو ناپسند فرماتے ہیں۔ تمہاری اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوط سے پکڑے رہو، الگ الگ ہو کر بکھر نہ جاؤ، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری ذمہ دار بنایا ہے ان کے لیے خلوص، وفاداری اور خیر خیروی رکھو، اور تمہاری ان باتوں کو ناپسند فرماتے ہیں کہ تم فضول بحث و محاوضہ کرو، مال ضائع کرو اور زیادہ سوالات کرو۔